الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، وہ دین ہمیں یقین کی طرف لے جاتا ہے، وہ دین ہمیں فیتھ اور بلیف کی طرف بلاتا ہے، وہ دین ہمیں کانفیڈنٹ کرتا ہے، وہ دین ہمیں پر اعتماد بناتا ہے، وہ دین ہمیں ایک سرٹن ڈائریکشن دیتا ہے کہ تم نے اس ڈائریکشن میں چلنا ہے اور ادھر اگر کوئی بہکائے تو تم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے۔ تو ایک مسلمان کو تو بہت زیادہ فیتھ فل ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو تو بہت زیادہ اپنے دین پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ کی ذات پر فیتھ فل ہونا چاہیے کہ میرا رب ہی اس پوری کائنات کا کارساز ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا، کوئی زمین کا ذرہ نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم صاحب بلی نے ہمارا راستہ کاٹ دیا تو ہم شک میں پڑ جاتے ہیں، نہ جانے کون کون سے ابہام اور اوہام پرستی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ صاحب وہ رات کو جھاڑو نکال دی تو نہ جانے کون سی نحوست آ جائے گی، دائیں آنکھ پھڑک گئی تو شاید روزی مل جائے گی، رزق مل جائے گا، بائیں آنکھ پھڑکی تو نہ جانے کیا کچھ حاصل ہو جائے گا یا کچھ ضائع ہو جائے گا۔ تو ہماری زندگی کے اندر ہم نے بہت ساری اوہام پرستی کے لیے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہمارے پڑوس سے ہمیں ملی ہے، دیگر مذاہب سے ہمیں ملی ہے، کہ جہاں پر تو صاحب سانپ اور بچھو بھی خدا ہے، بندر بھی خدا ہے، گائے بھی خدا ہے، نہ جانے کون کون سے حشرات الارض خدا ہے، وہ پہاڑ، وہ ندی، وہ نالے، اور نہ جانے کون کون سی دیویاں اور دیوتا خدا ہیں۔ لہٰذا ہم نے بھی شاید وہیں سے انسپائر ہو کر یہ چیزیں سیکھ لی ہیں کہ گلاس ٹوٹ گیا تو صاحب نہ جانے کون سی بربادی اور ہلاکت آنے والی ہے۔ نہیں جناب، گلاس ٹوٹ گیا اسے صاف کر لیجئے، صفائی کیجئے گھر میں، چاہے وہ دن ہو رات ہو، کسی پہر میں بھی۔ اسلام تو ہے ہی طہارت اور نظافت کا مذہب، صفائی کا مذہب ہے، وہ آپ کو نیٹنس اور کلینلینس کی طرف لاتا ہے۔ لیکن ہم نے شکوک و شبہات میں آ کر اپنی زندگی کو بڑا کمپلیکیٹڈ کر لیا ہے، بڑا پیچیدہ بنا لیا ہے، بہت ڈیفیکلٹ کر لیا ہے اپنی لائف کو۔ یاد رکھیے کہ اسلام ہمیں ایک اسٹیٹ پاتھ وے دیتا ہے، ایک سرٹن ایجوکیشن دیتا ہے، اسلام ہمیں بلیف کی طاقت دیتا ہے کہ یہ سورج، یہ ستارے، نہ جانے وہ اس گھر میں چلے گئے تو اب آپ کا مقدر ایسا ہو جائے گا۔ نہیں، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں تاثیر رکھی ہے۔ ایک پتھر ہے، اگر وہ اٹھا کر ماریں گے تو دوسرے کا سر پھوٹ جائے گا، پتھر میں یہ تاثیر ہے۔ یقینی طور پہ پھول اگر کسی کی طرف دیں گے تو پھول کی خوشبو ہے، اس میں بھی تاثیر ہے۔ یہ تاثیر ضرور ہے، لیکن بالذات اپنی ذات کے ساتھ نہ کوئی پتھر، نہ کوئی ستارہ، نہ کوئی چاند، نہ سورج آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، سورج کی یہ تاثیر ہے کہ سورج کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے تو ہیٹ اسٹروک ہو سکتی ہے، اس کے بچنے کی تدبیر اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز کا نیگیٹو اور پازیٹیو اینگل ضرور ہے، وہ رب کریم نے بتا دیا، لیکن سورج کو مشرق سے نکالنے والا اور مغرب کے غروب کرنے والا ایک ہی خدا ہے۔ ایک سے زائد خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ میں بھی تو خدا ہوں، میں سورج کو مغرب سے نکالوں گا، تیسرا کہتا میں بھی خدا ہوں، میں اب سورج کو نارتھ سے نکالوں گا، تیسرا کہتا کہ میں سورج کو ویسٹ سے نکالوں گا۔ تو ہر خدا اپنی اپنی مرضی سے سورج کو اپنی اپنی جانب کھینچتے، تو یہ سورج جو اس کائنات کا مرکز ہے ٹوٹ جاتا، کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ لہٰذا اس کائنات کا سسٹم یونی سسٹم ہے، سنگل سسٹم ہے۔ اور سسٹم بتا رہا ہے کہ کائنات کا سسٹم ایک ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے، سورج ہمیشہ اپنی منزلوں کو طے کرتے ہوئے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا سسٹم یونی سسٹم ہے۔ تو اس کائنات کا آپریٹر بھی ایک خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ ایک سے زائد خدا ہوتے تو کائنات تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی۔ لہٰذا اللہ کی ذات پر یقین کیجیے، اور جب اللہ کی ذات پر یقین کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ توہم پرستی، اوہام پرستی، شاید کسی کی بندش ہے، ٹھیک ہے بندش ہوتی ہے، ٹھیک ہے جادو ہے، ٹھیک ہے نظر ہے، لیکن وہ تعلیمات جو اسلام نے آپ کو عطا فرمائی ہے، ان تعلیمات کو اگر اٹھتے بیٹھتے
چلتے پھرتے اگر زبان پر ورد آ گیا تو کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی بندش آپ کا راستہ نہیں روک سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب اگر تم کوئی کام کرنا چاہو تو اس کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی طاقت کے ساتھ، اللہ کی کمپنی کے ساتھ، وہ میرا کمپینین ہے، وہ میرا رفیق ہے، وہ میرا ہیلپ فل ہے، وہ میرا مسیحا ہے، وہ میرا سیویئر ہے۔ جب اس کے نام کے ساتھ آپ کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو آغاز بھی شاندار ہوتا ہے، اس کا افتتاح بھی شاندار ہوتا ہے، اور اس کی انتہا اور اس کا انجام بھی انتہائی شاندار ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارک میں آتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے تو اس کام کی تکمیل مکمل نہیں ہوتی، اس میں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے، کوئی نقص رہ جاتا ہے، اس کے اندر کوئی عیب آ جاتا ہے، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، میں نے کام اتنی محنت کے ساتھ شروع کیا ہے، اب یہ کام جس طرح میں چاہتا تھا اس طریقے سے پایا تکمیل تک کوئی نہیں پہنچا۔ تو سوال یہ، کیا آپ نے کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی؟ اگر پڑھی تھی تو پھر اس کے بعد اگر آپ نے پڑھی تھی تو کام مکمل ہونا ہی ہونا ہے، اس میں نقص نہیں آئے گا۔ نہیں پڑھی تھی تو آئندہ ضرور پڑھا کریں، اس لیے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہی بنا لیں، تو پھر کیا کہنا، ہر لمحے ہر پہل رب کریم انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس لیے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، یہ حدیث مبارک میرے سامنے موجود ہے، اور اس کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابن کثیر نے اس کو تحریر کیا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو یکا یک بادل چھٹ گئے، مشرق کی جانب چلے گئے، ہوائیں رک گئیں، سمندر خاموش ہو گئے، اور درختوں نے اور ہر چیز نے کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ شیطان کو آسمانوں سے آگ کے گولے مارے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عزت و جلال کی قسم فرما کر کہا کہ بے شک جو مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرا نام لے کر کوئی کام شروع کرے گا، میں اس میں ضرور بضرور برکت ڈالوں گا۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ مجوسیوں کے پاس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہم تو رب کو نہیں مانتے، آپ کوئی دلیل دیجئے۔ کہا کیا دلیل دوں؟ انہوں نے کہا صاحب یہ زہر ہے ہمارے پاس، اگر یہ کھا لیجیے آپ بچ گئے تو ہم آپ کے دین کو مان لیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کا نام لیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ زہر کھا لیتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھنا ان کے لیے تریاق بن جاتا ہے۔ وہ زہر اتنا سریع الاثر تھا کہ کھانے والا ایک لمحے میں مر جائے، غالباً سائنائڈ ہوگا اس دور کا، ایک لمحے میں مر جائے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ جتنے بھی مجوسی تھے حیرت انگیز منظر دیکھ کر بسم اللہ کی برکت سے وہ حلقہ و گوش اسلام ہو گئے، انہوں نے دین اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، مان لیا۔ اور ناظرین کرام ہمیں بھی ماننا چاہیے، ہم مانتے تو ہیں، ہم اقرار تو کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ عمل کیجئے اور یقین جانیے کہ جب ہم بھی آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے جب اسٹڈی کرتے ہیں، کچھ نئی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر پاکیزہ کام سے پہلے، ہر شرعی کام سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ بسم اللہ کی برکتیں اس دنیا میں ملتی ہے، گھر بار میں بھی ملتی ہے، کاروبار میں بھی ملتی ہے، رزق کے اضافے کی صورت میں بھی ملتی ہے، اور روزی بھی ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قبر میں جائیں تو وہاں پر بھی بسم اللہ کی برکتیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں دین اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر توہم پرستی سے محفوظ فرمائے، اور جو دین اسلام نے ہمیں تعلیم کیا ہے اسی سیدھے راستے پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔